بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت دنیا کے اندر کوئی 1.5 ارب کے قریب مسلمان آباد ہیں۔ ان میں سے بلا مبالغہ کروڑوں 5 وقتہ نمازی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں، صدقہ اور خیرات کی کثرت موجود ہے، اور اہل خیر کے تعاون ہی کی وجہ سے بہت بڑی تعداد کے اندر مدارس آباد ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کا کوئی اچھا تاثر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت مسلمہ کے اندر موجود لوگ اخلاق اور کردار کے بلند معیار پر موجود ہوں۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے نقطہ نظر کے اندر کوئی خرابی موجود ہے، یا اصولی طور پہ نظریہ کے اندر کوئی خرابی ہے؟ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اصولی طور پہ جو ہمارا نظریہ ہے، توحید، رسالت، آخرت، اس کے اندر تو کوئی کمی اور کجی موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کوتاہی اگر موجود ہے تو وہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید اسی حوالے سے نشاندہی کرتا ہے کہ نیک لوگ صرف وہ نہیں ہوتے جو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں، بلکہ قرآن حکیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ، آخرت اور رسالت پر ایمان نہ رکھتا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی شخص اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر انسانی ہمدردی موجود نہ ہو۔ تیسری بات، کوئی شخص اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک حقوق اللہ کو پورا نہ کرے۔ اور تیسری بات قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ نیک وہ ہوں گے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ لوگ جب وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ پورا انسانی تمدن، انسانی معاشرہ جس چیز پر قائم ہے وہ وعدے کی پاسداری ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر وعدے کی پاسداری موجود نہیں ہے، وعدے کی پابندی موجود نہیں ہے، تو وہ معاشرہ کبھی بھی ایک مستحکم معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو اس کے اندر ایک جز اکثر و بیشتر شامل ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمانت دار نہ ہو، اور کوئی شخص دیندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وعدے کا پابند نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا طرز عمل کمزور ہی نہیں، بہت کمزور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جب آدمی کسی شخص سے وعدہ کرتا ہے تو گویا اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کا یہ حال ہوتا ہے جب وہ دوسرے سے وعدہ کر لیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی درخشندہ مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ اپنا ایمان لانے سے پہلے کا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سودا ہو گیا کسی چیز کا، غالباً اونٹ کا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، میں آپ کو رقم لا کے دیتا ہوں اور اس کے بعد اونٹ یا گھوڑا آپ سے لے کے چلا جاؤں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے بعد یہ بات بھول گیا، اور مجھے 3 کے بعد یہ بات یاد آئی۔ اب حدیث کے اندر وہ لفظ مسنگ ہے کہ 3 گھنٹے ہیں یا 3 دن ہیں، بہرحال 3 دن کے بعد یاد آیا یا 3 گھنٹے کے بعد یاد آیا، تو وہ کہتے ہیں پیسے لے کے بھاگا بھاگا وہاں جا کے پہنچا اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر موجود تھے، اور آپ نے صرف ایک جملہ کہا کہ نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی گلہ تک نہیں کیا، بلکہ اس بات پہ انتظار کیا کہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ تم گھر سے لے کے آ جاؤ پیسے، اور تب تک میں یہاں پہ انتظار کروں گا۔ تو آدمی بھول گیا، صحابی بھول گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 گھنٹے تک یا 3 دن تک وہاں منتظر رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوے سے امت کو یہ تعلیم دی کہ انسانی معاشرے کا استحکام، انسان کی ترقی اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ انسان جو وعدہ کر لے اس کے اوپر کاربند ہو جائے۔ شادی یہ بھی ایک سوشل ایگریمنٹ ہے۔
अगरचे कि ये तहरीरी मुआहदे की तरह के तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुआहदा है कि औरत अपनी इज्जत का मुहाफिज, अपनी इज्जत का मालिक मर्द को बनाएगी और मर्द उसके नान नफके घर बार का जिम्मेदार होगा उसका। यही हाल दफ्तरी मामलात का भी है कि दफ्तर के अंदर जब हम नौकरी इख्तियार करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि इतना वक्त, फलां वक्त से लेके फलां वक्त तक हम किसी दूसरे को देंगे, उसके काम काज करेंगे और उसके नतीजे में कुछ तनख्वाह के या मराहत के मुस्तहिक होंगे। और अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो उसका मतलब अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। और यही हाल मुल्की कवानीन का भी है। हम किसी रियासत के शहरी हैं, वो रियासत एक कानून के तहत, एक दस्तूर के तहत, एक आइन के तहत वजूद में आई है, तो क्या उस आइन के मुताबिक मैं बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर रहा हूं? तो अक्सर व बेशतर हम जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अक्सर व बेशतर गवर्नमेंट के कवानीन की हम पाबंदी नहीं कर रहे हो रहे, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहे होते, इनकम टैक्स के जो कवानीन है उनकी पाबंदी नहीं कर रहे होते। यही वजह है कि आज मुल्क के पाकिस्तान दूसरी रियासतों से बहुत पीछे है। हमने ये समझा ही नहीं कि रियासत के अंदर हमने कुछ वादे कर रखे हैं, जब तक वो वादे पूरे नहीं करेंगे ना हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, ना अच्छे शहरी बन सकते हैं, ना ही मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। तो गोया अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा माशरा तरक्की करे, इसके अंदर इर्तका हो, तो उसके लिए लाजिम है कि जो हम वादे करते हैं उसको पूरा करें। अल्लाह ताला हमें वादों की पासदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए और वादों को कायम रखने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।